نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت احسان ہے کہ ایک بار پھر زندگی میں ہم ماہ شعبان تک پہنچ گئے، اور اب ماہ شعبان کے آخری عشرے میں رمضان کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ صحابہ کرام یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس کی برکتوں سے، رحمتوں سے زیادہ مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو رمضان کی قدر پہچانتا ہے، جو رمضان کی حقیقت کو جانتا ہے، وہی یہ دعا کر سکتا ہے، وہی رمضان کا انتظار کر سکتا ہے، اور جو اس نعمت کا انتظار کرتا ہے وہی اس کی تیاری کر سکتا ہے، وہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں اس نے زندگی کا کچھ وقت اور دے دیا، تھوڑی سی مہلت اور دے دی،
کہ ہم ایک بار پھر اس رحمت سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس شکر گزاری کے لیے، یعنی اس مہینے کے انعام یا نعمت کو ملنے کی شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کو بہت اچھی طرح گزاریں، اس طریقے پر گزاریں جس سے اللہ راضی ہو جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور عملی طور پر تیار کریں. ذہنی تیاری کے لیے تو آج ہم یہاں بیٹھ کر کچھ باتیں دہرائیں گے. ان میں سے بہت سی باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، لیکن سال گزرنے پر پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو باتیں آج ہوں ان کی روشنی میں گھر جا کر رمضان کے آنے سے پہلے عملی تیاری بھی کر لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر تیاری کے بغیر کیا جائے تو اس کام کا صحیح حق ادا نہیں ہوتا یا اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. مثلا آج کا یہ درس تھا، اگر آپ سب کو بلا لیا جاتا اور چادریں نہیں بچھائی جاتی، آپ کے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا، مجھے بلا کر مائک کے بغیر بٹھا دیا جاتا، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ آپ سب کھڑے ہوتے اور میں بول رہی ہوتی اور میری آواز کسی تک نہیں پہنچتی. آپ آتے اور چلے جاتے، میں بھی آتی اور وقت ضائع کر کے چلی جاتی، حاصل کچھ نہ ہوتا. جب بھی کوئی کام تیاری کے ساتھ کیا جاتا ہے تو انسان اس وقت سے بہترین فائدہ اٹھاتا ہے. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، ضروری ہے کہ ہم پھر اس کے لیے تیار ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کی خبر ان الفاظ میں دیا کرتے. حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، اتاکم رمضان شہر برکت یغنیکم اللہ فیہ فینزل الرحمت ویحط الخطایا ویستجیب الدعاء ینظر اللہ الی تنافسکم فیہ فیباہی بکم ملائکتہ فأروا اللہ من انفسکم خیرا فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں. یعنی گویا ہم پہلے ہی عشرے میں اللہ کی رحمت میں پناہ لیتے ہیں یا اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ رمضان تو آئے گا، رحمتیں بھی آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا دیکھتے ہیں؟ تمہارا ذوق اور شوق. ہم سب اپنے دل کا جائزہ لیں کہ رمضان کا ہم کتنے شوق سے انتظار کر رہے ہیں. واقعی کوئی شوق ہے، کوئی فیلنگ ہے، جیسے کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی پیارا شخص آنے والا ہوتا ہے تو دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو اگر ہمیں رمضان سے بھی محبت ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے؟ ہم سب اپنا جائزہ خود لیں، اپنا امتحان خود لیں، اپنی کیفیت خود جانیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان آ رہا ہے، ایک ایک دن کر کے قریب پہنچ رہا ہے اور ہمیں پرواہ نہیں کہ کیا خزانہ اور کیا نعمت ہمارے ہاتھ آنے والی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں. تو جب رمضان داخل ہو جائے گا اور بغیر کسی احساس، بغیر کسی شوق اور بغیر کسی شعور کے ہم اس میں اگر داخل ہو گئے تو کیا ہم واقعی اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے؟ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر کتنی ایکسائٹمنٹ ہے، یا کتنا شوق ہے کہ رمضان آئے، اور پھر اس شوق میں تم کتنا عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہو اور کیا کچھ پھر عملاً کر کے دکھاتے ہو. پھر فرمایا کہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتے، دیکھو میرے بندوں کو، سارا دن میری خاطر کھانا پینا چھوڑتے ہیں،
اپنی خواہشات کو چھوڑتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، اپنے مال میں سے کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے ہیں. تو جب ایک بندہ رمضان کے مہینے میں خوب ذوق اور شوق کا مظاہرہ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندوں کو کس طرح یہ نیکیوں میں دوڑ رہے ہیں اس مہینے میں. بس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھلائی دکھاؤ، یعنی تم بھی کچھ کر کے دکھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فخر کر رہے ہیں. بے شک وہ نہایت ہی بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا. پھر اس کی بدقسمتی کا کیا ٹھکانہ. پھر اس میں قرآن پاک نازل ہوا تو نزول قرآن کا مہینہ، اور قرآن پاک کیا ہے؟ هو خیر مما یجمعون، دنیا کی ہر خیر اور ہر بھلائی سے بہترین بھلائی اور نعمت ہے ہمارے لیے. جو بھی کچھ لوگ سمیٹ رہے ہیں سب سے بہترین تحفہ ہے. تو نزول قرآن کا مہینہ، اور پھر اسی طرح لیلۃ القدر کا مہینہ. کیا ہے لیلۃ القدر؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ بہترین رات. یہ سب کچھ آپ کو سال کے اور حصوں میں نہیں ملے گا، یہ رمضان میں ہی ملے گا. یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ مغفرتیں، یہ آگ سے نجات، یہ سب کچھ کب؟ رمضان میں. اسی لیے اس کو شہر عظیم، عظیم الشان مہینہ کہا گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابی ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ کھلا نہیں رہنے دیا جاتا. اور یہ کس چیز کا سمبل ہے؟ اللہ کی رحمت کا. کس چیز کا نشان ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیا ہے، اور اس مہینے میں برائی کے رستے دروازے بند کر دیے. اصل میں کیا ہے؟ برائی کے سارے رستے یا برائی کے سارے طریقے جہنم کے دروازے کھولتے ہیں. یعنی گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کیا ہے، جہنم کی کنجیاں ہیں. ہر غلط کام کس کا دروازہ؟ جنت کا دروازہ تو نہیں کھولتا، یہ تو جہنم کا دروازہ کھولتا ہے. تو جہنم کے دروازوں کا بند ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ نے موقع دے دیا اور نیکیوں کے رستے تم پر کھول دیے. پھر اسی طرح فرمایا، ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے بھلائی کے چاہنے والے اور آگے بڑھو اور آگے آ جاؤ، اور اے شر کے چاہنے والے یعنی اے برائی کرنے والے اب تو رک جاؤ. اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، یعنی ان کے حق میں بخشش لکھ دی جاتی ہے کہ آج کی رات اتنے لوگ بخش دیے گئے. کچھ اور لوگ پھر یعنی جو رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے لوگوں کا نیکی کا شوق بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو آگے انسان کو خشوع اور خضوع اور دعاؤں کے اندر رقت اور اللہ سے قربت بڑھتی ہے تو انسان کے جہنم سے نجات کے انسان کو سرٹیفکیٹ ایک طرح سے ملتے چلے جاتے ہیں. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ ہم اس مہینے میں داخل ہوں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں میری امت کو 5 خصوصیات ایسی عطا کی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی. جیسا کہ آپ نے قرآن پاک کی آیت میں سنا کہ روزے تو پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پچھلی امتوں پر بھی یہ فرض تھے روزے، لیکن اس امت پر روزے کی فرضیت کے ساتھ 5 خاص باتیں انہیں ملی جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی تھی. اور وہ کیا ہے؟ روزے دار کے منہ کی بساند اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہترین ہے. دوسری بات، ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ روزہ دار روزہ افطار کر لے. یعنی آپ روزے سے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، زیادہ دعا بھی نہیں مانگ پا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے جو آپ کے لیے دعائیں مانگے، اور وہ بخشش کی دعائیں. ہاں، اگر آپ نے واقعی روزہ رکھا ہوا ہے، اس میں حلال چھوڑ کے حرام نہ کھا رہے ہوں. حرام کھانا کیا ہے؟ کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، شکایتیں لگانا،
کسی کے خلاف دوسروں کو بھڑکانا، یہ حرام کھانا ہے. قرآن پاک میں غیبت کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تم اس کو سخت ناپسند کرو گے. تو بعض لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مردار کھانا نہیں چھوڑتے، غیبت چغلی سے پرہیز نہیں کرتے. تو جو شخص ہر چیز سے پرہیز کرے، کیونکہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ حرام کو چھوڑنے کا نام بھی، بلکہ روزہ تو تقاضا کرتا ہے کہ جو حلال چھوڑ سکتا تو حرام بھی چھوڑو، اور اسی کا نام تقویٰ ہے. تو ان لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں. پھر اگلی خصوصیت، اللہ تعالیٰ ہر روز ان کے لیے جنت کو سجاتے ہیں، مزین کرتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب کسی خاص بندے نے آپ کے گھر آنا ہو، عموماً لوگ شادی کے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ گھر کا فرنیچر بدلتے ہیں، پینٹ، رنگ روغن، ہر ایک چیز، اور ہر روز ایک نئی چیز لا رہے ہیں، سجا رہے ہیں، بنا رہے ہیں کہ ایک نیا مہمان گھر میں آ رہا ہے. تو اللہ کے وہ خاص بندے جو رمضان کا حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ ہر روز جنت کو سجاتے ہیں اور سجاتے ہیں اور سجاتے ہیں اور سجاتے ہیں. تو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، امیجن کریں کہ جنت تو ویسے ہی خوبصورت ہے، لیکن جو انسان اس مقام میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور نعمتوں میں بھی اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے اور اہتمام اور اہتمام. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے میرے نیک بندے اپنے آپ سے مشقت اور تکلیف کو اتار کر تیری طرف آ جائیں. یعنی یہ گناہ اور برائیاں اور غلط کام اور دنیا کی آزمائشیں اور مصیبتیں اور تکلیف دہ چیزیں، یہ سب کچھ کیا مشقتیں ہیں. تو جب ایک نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو موت اس کے لیے باعث راحت ہوتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کے غموں سے نجات پاتا ہے، دنیا کی آزمائشوں سے نکل جاتا ہے، اور آگے اس کے لیے کیا ہے؟ جنت سجی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت کرتے اس جنت کو کہ ہو سکتا ہے میرے نیک بندے دنیا کے غم پھینک کے، دنیا کی مشقتیں دور کر کے اس میں آ جائیں. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان صبر سے کام لے، ہر تکلیف اور مشقت پر، ناپسندیدہ حالت پر صبر اور تحمل اختیار کرے. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جلد بازی ہمیں صبر نہیں کرنے دیتی. ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کیا ہے؟ ہماری طبیعتوں کی جلد بازی. ہم ہر چیز کو جلدی کرنا چاہتے ہیں، فوراً کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف وفد آیا کرتے تھے، مختلف علاقوں سے. بنو عبد القیس کا ایک وفد آیا اور ان لوگوں نے آ کے اپنی سواریاں روکی اور فوراً دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. لیکن ان کا جو سردار تھا اشج جو تھا، اس نے پہلے اپنا جانور باندھا، پھر اس کے بعد اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشج، تمہارے اندر 2 صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. اب ذرا سوچئے کہ کوئی شخص آپ کے پاس، اپنے آپ کو رکھ لیجئے کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جائیں اور آپ کو حضور یہ فرمائیں کہ تمہارے اندر کی 2 خوبیاں اللہ کو بہت پسند ہیں، تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ یعنی اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ تو بہرحال اس پر ظاہر وہ متوجہ ہوئے کہ کون سی 2 خوبیاں؟ آپ نے فرمایا ایک ہے حلم کہتے ہیں بردباری کو. کسی نے کچھ کہہ دیا، برداشت کر جانا، پی جانا، اگنور کر جانا، کوئی بات نہیں، جواب نہیں دینا، فوری ریئیکشن ظاہر نہیں کرنا. اور دوسرے ہے آہستگی. تو وہ پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر یہ صفات خلقی ہیں، یعنی گاڈ گفٹڈ ہیں، یعنی یہ میرے اندر کیسے آئی ہیں یہ چیزیں؟ تو آپ نے فرمایا گاڈ گفٹڈ ہیں، اللہ نے دی ہیں. کیونکہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے ہماری اچھی عادات میں سے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھاگ بھاگ کے آگے پہنچ گئے آپ ان کو اپریشیٹ کرتے، بغیر تیاری کے آگے دوڑتے ہوئے شوق کا اظہار کرتے. وہ اپنی جگہ ہے ایک شوق،
لیکن ان کا آنا کیا تھا؟ آرام سے، سکون سے. تو آپ نے فرمایا یہ دو باتیں اللہ کو بہت پسند ہیں کہ کاموں میں پینک ہی نہیں کیا جائے، یعنی پینک نہیں ہو جائے، جلدی نہیں کرے، جلد بازی نہیں کرے، کیونکہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی. آپ دیکھیے کہ جتنے ہم غلط کام کرتے ہیں نا ان کے پیچھے جلد بازی ہوتی. ٹریفک کے حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ جلد بازی ہوتی. غلط باتیں زبان سے کب نکلتے ہیں؟ جب ہم جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں. فوراً فوراً، جلدی جلدی، یہ کیوں نہیں ہوا، اب تک نہیں ہوا، کیسے نہیں ہوا. یعنی بہت سی ایسی چیزیں کہ جس میں ہم جب حوصلے سے کام نہیں لیتے، صبر نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے. اسی طرح اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی تو فوری ری ایکشن، کیا تھوڑا پی جائیں بات ختم ہو جائے گی. لیکن وہ کون پیے؟ سب سے بہترین گھونٹ اگر کوئی پی سکتا تو وہ غصے کا گھونٹ ہے، اور یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے پینا جس کے بدلے میں اللہ قیامت کے دن جنت کے اعلیٰ ترین مشروبات پہ لائے گا، کہ جب انسان یہ سمجھتا ہو کہ میرا رب مجھے اس کی جزا دینے والا ہے. تو روزہ اصل میں کیا کرتا ہے؟ ہمیں کول ڈاؤن کرتا ہے، صبر سکھاتا ہے، شہر الصبر ہے. کیونکہ جب انسان نے کچھ کھایا پیا ہوتا ہے نا تو ایک اور طرح کی انرجی ہوتی ہے، تو انسان کے اندر اس انرجی کے ساتھ جلد بازی بھی آتی ہے اور ایک بے صبری بھی آتی ہے، بعض اوقات فوری نتائج کی طلب آتی. لیکن جب روزہ ہوتا ہے تو انسان قدرتی طور پہ سلو ہو جاتا ہے نا، یعنی فزیکلی بھی سلو ہوتا ہے. تو بہت سی باتیں جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا تو کوئی کچھ کہہ رہا تو آپ کہتے ہیں، بعضوں کو تو اریٹیشن میں بولتے ہیں، لیکن بعضوں کو کہتے ہیں اچھا پھر دیکھوں گی، پھر جواب نہیں. تو وہ جو اندر کی ایک کیفیت ہے نا بھوک کی وجہ سے، وہ انسان کو آہستگی سکھا دیتی. آہستگی سے مراد سستی نہیں ہے. سستی کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کو جان بوجھ کے ڈیلے کرنا، لیٹ کرنا، اور بس ایسے ہی بلا وجہ. لیکن آہستگی ایک پسندیدہ صورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التؤدۃ فی کل شیء الا فی عمل الاخرہ، ہر چیز میں آہستگی سوائے آخرت کے عمل کے. اس کے لیے کیا ہے؟ ففروا الی اللہ فاستبقوا الخیرات. بہرحال پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ میں سرکش شیطان زنجیروں میں جکڑ لیے جاتے ہیں اور وہ روزے دار تک اپنی رسائی نہیں پاتے جس طرح کے غیر روزہ دار تک پہنچ جاتے ہیں. اور روزے دار کو آخری رات معاف کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یہ آخری رات شب قدر ہے؟ یعنی صحابہ کرام کو ایک تجسس تھا. جب آپ نے فرمایا کہ آخری رات میں معاف کر دیا جاتا ہے تو انہوں نے پوچھا پھر یہ شب قدر ہی ہوگی جو معافی مل گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مزدور کو اس کی محنت کا صلہ اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے. یعنی وہ صلے کی رات ہے، انعام کی رات ہے. اور انعام کیا ہے رمضان کا؟ سب سے بڑا بخشش. پھر اسی طرح آخرت کے بھی بہت فائدے ہیں. مثلا جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، کوئی اور نہیں جا سکے گا اس کے ذریعے. پھر اسی طرح گناہوں کا کفارہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک. پھر اسی طرح روزے دار کے لیے جو اصل جزا ہے اس کی وہ چھپا کر رکھی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا، خود دوں گا، خاص انعام دوں گا، کیونکہ اس نے میری خاطر کھانا پینا چھوڑا. کسی اور کو تو نہیں پتا ہوتا کہ روزہ دار کیا کر رہا ہے، کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا. چھپ کے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے اور لوگوں کو یہ بتا سکتا ہے میں روزے سے ہوں، لیکن اللہ تو جانتا ہے. لہذا روزہ ہے ہی خالصتاً اللہ اور بندے کا معاملہ کہ جس کا پتہ کوئی دوسرا لگا ہی نہیں سکتا، کسی دوسرے کو خبر بھی نہیں ہو سکتی. ایک شخص سارے شہر میں روزے کا ڈنڈورا پیٹے اور چھپ کے کھا لے تو ہو سکتا سارا شہر یقین کر جائے ہاں بھی یہ روزے سے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کو خود پتا ہے. اس لیے اس کی جزا بھی اللہ تعالیٰ نے خاص رکھی. ہر عمل 10 گنا بتایا قرآن پاک میں، لیکن روزے کی جزا کئی گنا. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ
اس ایک دن کے عوض جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیے پوری زمین کو آپ دیکھیے، ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک اگر آپ ٹریول کرنا چاہیں تو 30-35 گھنٹوں میں پوری زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچ جائیں گے. یا 25-30 گھنٹوں میں آپ سفر طے کر سکتے. لیکن 70 سال کا فاصلہ ایک بہت بڑا فاصلہ ہے. گویا ایک انسان زندگی کے پہلے دن سے چلنا شروع کرے اور بوڑھا ہونے تک کچھ نہ کرے، صرف چلتا رہے. کتنا دور کا فاصلہ ہوگا اگر چال سے بھی جائے. اور اب تو آپ دیکھیں جہاز اور کیا کچھ موجود ہے. تو اس لیے انسان اس جزا پر یقین رکھتے ہوئے روزے کا حق ادا کر سکتا ہے جو جزا اس کے رب کے پاس ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا روزہ جہنم سے ڈال ہے، جس طرح تمہیں لڑائی میں بچانے والی ڈھال ہوتی ہے. ڈھال کیا ہوتی ہے؟ کہ کوئی تیر یا وار آ رہا ہو تو آپ سامنے ایک رکاوٹ کھڑی کر لیں، شیلڈ جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ آپ کی طرف آنے سے رک جاتی. بالکل اسی طرح روزے سے نمبر 1 انسان آگ سے بچ جاتا ہے. یعنی اب دیکھیں کہ ڈھال کو شاید آپ اس طرح امیجن نہیں کر سکیں. مثلا اگر آپ دیکھتے ہیں جیسے گھر میں کوئی ایسا شخص داخل ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی چور یا کچھ، تو آپ فوراً کیا کریں گے؟ فوراً کنڈی لگائیں گے. آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی گاڑی کے اوپر کچھ کرنے آ رہا ہے تو آپ فوراً دروازہ بند کریں گے، فوراً اس کو لاک لگائیں گے کہ کوئی دروازہ نہ کھول دے. کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ لوگ لٹ جاتے ہیں گاڑیوں میں کیونکہ دروازہ بند نہیں تھا. جب کوئی لاک کر لیتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح اس کیفیت کو محسوس کیجئے کہ کسی چور یا کسی شر سے بچنے کے لیے آپ نے دروازہ بند کر لیا اور وہ اندر نہ آ سکا اور آپ محفوظ ہو گئے. بالکل اسی طرح روزہ قیامت کے دن انسان اور آگ کے بیچ میں ایک بند دروازہ بن جائے گا. آگ اس تک نہیں آ سکے گی، آپ محفوظ ہو جائیں گے. روزہ ایک طرح سے انسان کو اپنے لپیٹ میں لے گا، محفوظ کر دے گا. اسی طرح گناہوں سے بھی بچنے کا کام دیتا ہے. یعنی انسان ہر وقت اپنے نفس کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے مختلف قسم کی غلطیاں کرتا رہتا ہے. تو جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو انسان ایک طرح سے ایک محفوظ خول یا ایک محفوظ چیز کے اندر آ جاتا ہے اور اس کی بچت ہو جاتی ہے. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنۃ، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ جیسے جنگ میں ڈھال استعمال ہوتی ہے اسی طرح جہنم سے بھی یہ ڈھال کے طور پر، حفاظت کے طور پر روزہ کام کرے گا. گناہوں کی بخشش کے لیے خاص طور پر احتساب نفس شرط قرار دیا روزے میں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ سارے وعدے اپنی جگہ ہیں، لیکن ان سب کے لیے شرط کیا ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ، ایمان کا کیا مطلب؟ خالص اللہ کے لیے کام کرے، دین کے تقاضے کے طور پر، دنیا کے مفاد کے لیے نہیں. اور دوسری طرف احتساب، کام کرے اور اس پر اجر کی نیت اللہ سے رکھے اور اپنے آپ کو پرکھتا بھی رہے کہ میں نے اس کام کا حق ادا کیا یا نہیں. یعنی روزہ تو رکھ لیا، کھانا پینا تو چھوڑ دیا، کہ حق بھی ادا کیا یا نہیں. تو ایسے شخص کو یہ سکون یا یہ راحت نصیب ہوتی. اور پھر اگر کوئی شخص جہاں روزہ رکھنے کا اتنا فائدہ ہے، اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر یا بیماری کے چھوڑ دے، اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے، ہمیشہ بھی روزے رکھے، تو اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جہاں روزہ رکھنا اپنے اندر بے شمار فائدے رکھتا ہے، وہاں روزہ نہ رکھنا بھی انسان کے لیے بے شمار بہت بڑے نقصان کا سبب ہے، جس کی تلافی ساری زندگی بھی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ زندگی کا وہ وقت تو ہاتھ سے نکل گیا، چلا گیا. اگر آپ کسی اور دن روزہ رکھتے وہ تو اس دن کا ہے، وہ جو اس رمضان کا تھا، کیونکہ رمضان سارا سال نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا کہ روزہ تو روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ اس مہینے میں جو روزہ رکھا جاتا ہے
اس کی بات ہی کچھ اور ہے. جب رمضان نکل گیا تو آپ بے شک سارا سال رکھیں، رمضان کا فائدہ آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے اس مہینے کی قدر کرنا بے حد ضروری ہے. اچھا، تو پھر قدر کیسے کی جائے؟ 2 طریقے سے. ایک یہ ہے کہ اس میں انسان اللہ کے حقوق ادا کرے اور دوسری طرف بندوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرے. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز آتی ہے. بعض لوگ روزہ تو رکھ لیتے، نماز نہیں پڑھتے. تو نماز کی پابندی ضروری ہے، اور وقت پر 5 نمازیں ادا کرنا اور اچھی سی نماز پڑھنا. کیونکہ جو شخص اچھا سا وضو کر کے اچھی سی نماز پڑھتا ہے، اچھی سی نماز سے مراد کیا ہے کہ اس میں اپنے دل کو مختلف طرح کے خیالوں سے بچاتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور پھر خاص طور پر رمضان میں تراویح، قیام اللیل. حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے. اور عباد الرحمن کی صفت بھی کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. راتوں کو سجدے اور قیام، یہ عباد الرحمن کی صفت ہے. عام دنوں میں نہیں موقع ہوتا یا نہیں مہلت ہوتی تو رمضان کی رحمت اور برکت سے آپ صبح اٹھتے ہی ہیں. تو اس وقت انسان اس سحری کے وقت سے خاص طور پر فائدہ اٹھائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. پھر اسی طرح رات کے قیام کے بارے میں، تراویح کے بارے میں بھی فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس طرح روزہ کفارے کا ذریعہ، اسی طرح نماز سے تراویح بھی گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن یاد رکھیے کہ روزہ روزہ ہے، تراویح تراویح ہے. دونوں اگرچہ رمضان میں ہے لیکن آپس میں اس طرح کا تعلق نہیں کہ اگر روزہ نہیں تو تراویح بھی چھوڑ دیں آپ، یا اگر آپ تراویح نہیں پڑھی تو آپ کا روزہ کیا رکھنا، تراویح تو پڑھی نہیں میں. نہیں، روزہ ایک فرض عبادت ہے، تراویح جو ہے وہ ایک مسنون عبادت ہے. دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن رمضان میں ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے تم پہ فرض کیے، میں اس میں رات کا قیام سنت ٹھہراتا ہوں. جو خلوص دل اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس طرح نکلتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. جیسے حج میں انسان سارے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح رمضان میں روزہ اور تراویح کا اہتمام کرنے والا بھی پچھلے سارے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ تراویح پڑھنے میں عام طور پر خواتین جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ مردوں کے لیے صرف، یا پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اکیلے گھر میں ہوتے ہیں تو عشاء کی نماز مشکل لگتی ہے، کہاں یہ کہ اب اتنے زیادہ نوافل بھی ادا کیے جائیں. تو ایسی صورت میں اگر کہیں بھی ممکن ہو، قریب ترین کوئی قاریہ ہو یا کوئی مسجد میں کوئی ایسا حصہ ہو تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں. عام حالات میں تو عورتوں کو گھر پر ہی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن یہ نفل نماز ہے اور اس میں چونکہ قرآن آپ کو خود نہیں آتا تو کہیں سے سن کے آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے حرم میں، مسجد مکہ میں، مدینہ میں، دونوں جگہ آپ دیکھیں خواتین اور حضرات دونوں پڑھ رہے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں، اللہ کے گھروں سے مت روکو. یعنی اگر کوئی خاتون، اس کے بچے چھوٹے نہیں یا ان کے لیے جانا آسان ہے یا سہولت موجود ہے، گھر کے ساتھ مسجد ہے، یا شوہر جا رہے ہیں ساتھ لے جا سکتے ہیں، وہاں بھی انتظام موجود ہے، محفوظ جگہ ہے، تو بازار اگر عورت جا سکتی ہے تو مسجد میں نماز کے لیے کیوں نہیں جا سکتی؟ اور وہ بھی صرف رمضان میں تراویح کے لیے. یا کبھی بازار میں کوئی شاپنگ وغیرہ ہو رہی تو نماز کا وقت آ گیا تو قضا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نماز ادا کریں جہاں بھی آپ کے لیے موقع ہو، کیونکہ نماز تو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی. بہرحال تو بات یہ ہے کہ رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام ضروری. دوسری چیز جو ہے وہ قرآن کی تلاوت. ناظرہ بھی پڑھیں، تراویح میں بھی سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ قرآن ہدایت کے لیے آیا اس لیے ترجمہ بھی اس کا پڑھیں. خود پڑھنے سے بعضوں کا ساری باتیں سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے الحمدللہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ جگہ جگہ پر دورہ قرآن کا اہتمام ہوتا ہے. آپ کے علاقے میں بھی ہوگا، میرے خیال ہے یہاں پر بھی ہے. تو آپ کہیں بھی جا کر اپنے دن کے 2 گھنٹے کم از کم ایسے نکالیں کہ جس میں آپ پورے پارے کا ترجمہ سن لیں، اور اس طرح رمضان کے مہینے میں پورے قرآن کے ترجمے سے گزر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جبریل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا دور کرتے تھے، جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا رمضان تک، اور آخری سال آپ نے 2 دفعہ اس کو دہرایا. تو آپ کا بھی 2 دفعہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ 1 دفعہ تراویح میں پڑھ لیں اور 1 دفعہ دن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، اور بہتر ہے کہ 1 دفعہ آپ کم از کم خود اپنی زبان سے بول کے ناظرہ پڑھ لیں. صبح کے وقت صبح میں ناظرہ پڑھ لیں، دوپہر میں آپ ترجمے سے سن لیں، اور شام میں آپ تراویح میں سن لیں. 3 قرآن آرام سے ہو جائیں گے. بعض لوگ یہ 3 کام نہیں کریں گے، خود بیٹھ کے 3 سپارے پڑھیں گے، لیکن اگر آپ ٹائم مینج کر لیں، صبح ناظرہ خود پڑھ لیں 1 سپارہ، آدھا گھنٹہ لگے گا، دوپہر کو ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ سن لیں، اور شام میں پھر تراویح. تو آپ دیکھیں گے کہ چونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت رمضان میں قرآن زیادہ پڑھتے تھے یا سناتے تھے، تو اسی طرح آپ بھی جو سنا سکتے ہیں وہ سنائیں، جو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جو پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں، لیکن قرآن کے ساتھ خاص تعلق رکھیں، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور سارے سال کا ایک طرح سے وہ تیاری ہو جاتی ہے، ایک روحانی غذا انسان کو مل جاتی ہے. پھر اسی طرح روزے کے ساتھ ساتھ دعائیں خوب مانگے. قبولیت کے اوقات جیسے نمازوں کے بعد، ویسے بھی روزے کی حالت میں فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کی اپنی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ جب بھی جی چاہے دن بھر میں مانگے، ذکر اذکار کریں، اور سحری کے وقت خصوصاً استغفار، کیونکہ اگر ہمارے گناہ معاف ہو گئے تو ہمارے بہت سے راستے ویسے ہی کھل جائیں گے، بہت سی تکلیفیں اور پریشانیاں ویسے ہی دور ہو جائیں گی. اور پھر ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعائیں مانگے، کیونکہ دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ خود کو بھی دیتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی جلدی قبول ہوتی ہے. پھر اسی طرح مختلف مصنوعی دعائیں جو ہیں ان کو آپ سیکھ بھی سکتے ہیں. جہاں جہاں دورہ قرآن ہو رہا ہے، اگر وہاں ساتھ ساتھ ایک ایک دعا لوگوں کو سکھا دی جائے، واش روم جانے کی، باہر آنے کی، کھانا کھانے کی، بعد میں نماز کے علاوہ اذکار وغیرہ وغیرہ، گھر سے نکلنے کی، اندر آنے کی، صبح شام کی دعائیں، اگر رمضان میں کچھ کچھ یاد کر لیں اور عادت ڈال لیں 30 دن پڑھنے کی، تو آپ دیکھیں گے کہ باقی زندگی میں بھی عادت ہو جائے گی. پھر اسی طرح صدقہ خیرات. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے. رمضان میں جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخاوت کرتے. رمضان میں حضرت جبریل ہر رات آپ سے ملا کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ہر رات یا ہر دن مل کر کسی کے ساتھ قرآن کی دہرائی ضروری ہے. اکیلے اکیلے نہیں بات بنے گی، کیونکہ جب انسان کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی بخشش کر دی جاتی ہے. تو ایک فرشتہ کہتا ہے یا رب، وہ فلاں شخص تو ایسے ہی آ کے بیٹھا تھا، وہ تو خود کسی نیت سے نہیں آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ مجلس ہے جس میں بغیر ارادے کے آ کے بیٹھنے والا بھی بخش دیا جاتا ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا. تو اس لیے رمضان میں جہاں انفرادی عبادت ہوگی وہاں اجتماعی عبادت بھی. اجتماعی کیسے؟ جس تراویح میں اکٹھے ہو جائیں، آسان ہو جائے گی، ہلکی ہو جائے گی نماز. اسی طرح دن میں دورہ قرآن کے لیے اکٹھے ہو جائیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ گھر میں آپ پورے پارے کا ترجمہ پڑھیں گے، سمجھیں گے تفسیر، تو وہ سو جائیں گے بھائی. لیکن جب آپ کسی اور کے ساتھ مل کے کریں گے تو وقت بھی بند جائے گا، تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کی زکوٰۃ ڈیو ہے تو آپ رمضان میں وہ بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن مختلف طریقوں سے صدقہ خیرات آپ کرتے رہیں. خاص طور پر خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا. ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کی ایک بچی بھی ساتھ تھی جس کے ہاتھ میں 2 سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے. آپ نے اس سے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ اس عورت نے یہ سنتے ہی اتار کر وہ کنگن آپ کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. تو عورتیں بعض اوقات زیور تو پہن لیتی ہیں مگر زکوٰۃ کہتی ہیں ہم تو کماتے نہیں، ہمارے شوہر دیتے نہیں ہیں، لہٰذا چھٹی نہیں ہوتی، اسی زیور میں سے نکالنی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے خواتین کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تم کو دیکھا ہے، تم بہت زیادہ لان تان اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. اس لیے اس کا ازالہ کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ کثرت سے صدقہ. پھر اسی طرح اگر موقع ہو عمرے کا تو رمضان میں عمرہ کرنا زیادہ بہتر ہے. ایک تو عمرہ حج کے برابر ہے رمضان کا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر. ایک خاتون کو آپ نے حج کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ میرے شوہر نہیں جا سکتے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم رمضان میں عمرہ کرنا، وہ ایسا ہی تمہیں ثواب ہوگا جیسے میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب. اور دوسرا یہ کہ تراویح کا وہاں اتنا اچھا انتظام ہوتا ہے، تو اگر کسی نے جانا ہی ہو سال میں تو بہتر ہے رمضان میں جائے تو زیادہ فائدہ اٹھائے. پھر خاص طور پہ آخری عشرے کی عبادت. آخری عشرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اس کا اکثر حصہ جاگ کے گزارتے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے، یعنی عبادت زیادہ ہو جاتی. اس لیے ان دنوں میں بازاروں میں گھوم پھر کے شاپنگ کرنا، تیاری کرنا، عید کی ادھر جاؤ ادھر آؤ، افطاریاں کرنا، جس کی افطاری کرنی پہلے 20 دنوں میں کر لیں، جو کچھ عید کے لیے خریدنا وہ ابھی خرید کے رکھ لیں. لیکن رمضان کے دن دوبارہ نہیں ملتے. اگلے سال اللہ نے دیے تو وہ نئے ہوں گے، یہ تو نہیں آئیں گے نا دوبارہ، ان کو کیوں ضائع کیا جائے. اب یہ تو نہیں اگلے مہینے تنخواہ ملنی ہے تو آپ اس مہینے کے پیسے ضائع کر دیں، اگلے مہینے پھر مل جائے گی. نہیں، اگلے مہینے کے لیے. تو اس دفعہ جو چانس ملا اس کو استعمال کرے، ضائع نہیں کرے. پھر اعتکاف. عام طور پر آپ دیکھیے کہ ہم اعتکاف کے معاملے میں سستی کر جاتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بڑے مصروف ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی کوئی مصروف تھا؟ کوئی نہیں تھا. لیکن آپ نے ہمیشہ اعتکاف کیا. ایک سال نہیں کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا کیا، کیونکہ یکسوئی کے ساتھ ایکسکلوسیولی ساری دنیا کے کام چھوڑ کے اللہ کے لیے خالص ہو کے بیٹھ کے عبادت کرنا جو ہے اس کے اپنے فائدے. پھر اسی طرح لیلۃ القدر کی تلاش آخری عشرے کی راتوں میں، اور پھر رمضان کے آخر میں صدقہ فطر کی ادائیگی عید کی نماز سے پہلے. اسی طرح اب یہ نہیں کہ اتنی عبادتیں کرنے لگ جائے تو انسانوں کو انسان بھول جائے. حقوق العباد کی ادائیگی، کیونکہ اس مہینے کو شہر المواسات کہا گیا، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا مہینہ. اور باہم ہمدردی کس طرح ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کی ضروریات کا، تکلیفوں کا خیال کرتے ہوئے دوسرے کے کام آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں صحیح کرنے والے کی مانند ہے، اس شب زندہ دار شخص کی مانند ہے جو عبادت اور شب بیداری میں سستی نہیں کرتا، اور اس روزہ دار کی مانند ہے جو کبھی افطار نہیں کرتا. اتنا بڑا ثواب ہے بیوہ عورتوں کی خبر گیری، اور اسی طرح مسکین لوگوں کی. پھر اسی طرح دوسروں کو کھانا کھلانا، ضرورت مند لوگوں تک راشن پہنچائیں. پھر اسی طرح افطاری کا اہتمام، اپنے رشتہ داروں وغیرہ کو، ضروری نہیں کہ گھر میں بہت گرینڈ پارٹی کریں تو وہی افطاری ہے، آپ ان کے گھر بھی بھجوا سکتے ہیں، یعنی کچھ بھی کر سکتے ہیں، کھجوریں بانٹ سکتے ہیں. تو اس کا حریص ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص کسی کا روزہ کھلواتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جیسے اس نے خود اس کا روزہ بھی رکھ لیا. پھر اسی طرح ہمسایوں کی خبر گیری، رشتہ داروں کی خبر گیری، ان کے لیے تحفے تحائف کا اہتمام، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پتہ ہے آپ کو ضرورت مند ہے. پھر اسی طرح خادموں کے ساتھ حسن سلوک. عام طور پہ ہم خود تو کھاتے پیتے رہتے ہیں، گرم گرم پراٹھے بنوا کے لاسٹ مومنٹ تک، اور ان کے کھانے کے لیے کوئی وقت نہیں چھوڑتے. تو اگر وہ عام طور پہ اذان یا اذان کے بعد کھا رہے ہوتے ہیں، روزہ مکروہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جہاں خود کھا رہے ہیں وہاں ان کے کھلانے کا بھی اہتمام، اور وقت کی پابندی کے ساتھ کہ انہوں نے کھایا کہ نہیں. افطار میں یہ نہیں کہ وہ سر بھی کرتے رہے اور وہ بےچارے بھوکے منہ باندھ کے بیٹھے رہے، نہیں، ان کا بھی ساتھ ہی خیال. اور دوسرے یہ کہ ان کے کام کو کم کرنا. پھر اسی طرح اگر آپ کسی کے لیے کچھ بہت زیادہ نہیں بھی کر سکتے تو آپ کیا کریں؟ کم از کم دوسروں کو تکلیف نہ دیں، زبان سے کوئی بری بات نہ نکالیں، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے. جیسے خون حرام ہے ایسے عزت بھی حرام ہے، کہ آپ کسی کے خواہ مخواہ بیک بائٹنگ شروع کر دیں، پیچھے اس کی برائیاں ایسی بلا وجہ شروع کر دیں، اپنے محض دل کی بھڑاس نکالیں، یہ مومن کا اخلاق نہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ اور تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان پہ بھی قابو ہونا چاہیے، جھوٹ اور حرام سے بھی بچنا چاہیے،
پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، تجھ پر وقار اور اطمینان ہو، اور اپنے روزے کے دنوں کو دوسرے دنوں کے برابر نہ کر. روزے کے دن کو عام دن کے برابر نہ کر، یعنی فرق ہونا چاہیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص بھوکا یا پیاسا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو رت جگہ کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ ان کی زندگی پہ اثر نہیں پڑتا، کچھ ان کے اندر تقویٰ نہیں آتا، کیونکہ بغیر سوچے سمجھے بے شعوری کے ساتھ ایسے سب کام کرتے چلے جاتے ہیں. لہذا شعور کے ساتھ، ہوش حواس کے ساتھ سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا ہے. آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، یہ ہے اصل روزہ. اور چال ڈھال میں بھی روزہ، کسی کو اذیت نہیں دینی، کسی کو دکھ نہیں دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال یہ بتایا کہ کوئی تم سے لڑنے آئے، کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو وہ کہے ان امرؤ صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دے سکتا. اور پھر رمضان کے آخر میں اپنا جائزہ، اپنا احتساب کہ کیا واقعی ہم نے رمضان کا حق ادا کیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ممبر پر تشریف لے گئے، 3 دفعہ آپ نے آمین فرمایا ہر سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے. لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. آپ نے 3 مرتبہ آمین کس لیے فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش حاصل نہ کر سکا. اس کے جواب میں نے آمین کہا. اور اسی طرح جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے اس کے لیے بھی آپ نے یہی فرمایا. اور اسی طرح جو شخص بڑھاپے میں ماں باپ دونوں یا ایک کو پائے پھر ان کی خدمت نہ کرے تو اس کے لیے بھی ہلاکت کا پیغام دیا آپ نے. اور آخری بات یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ فيه كفر ما قبله. جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور بچنے والی چیزوں سے بچا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جس نے روزہ رکھا، حدود کو پہچانا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور بچنے والی چیزوں سے بچا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کیے تھے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم واقعی رمضان کی تیاری بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں ایسی تبدیلی لائیں کہ جس سے ہماری آئندہ زندگی سنور جائے اور ہماری آخرت بہترین ہو جائے. تو لہٰذا سب سے پہلی چیز اپنے اوقات کی منصوبہ بندی کریں. کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے، یہ تیاری کے طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں. کرنا کیا آپ کو، اوقات مقرر کریں. جیسے میں نے بھی بتایا، صبح ناظرہ پڑھیں، دوپہر دورہ قرآن اٹینڈ کریں، شام کو تراویح. کس دن کس کو افطار بھیجنا ہے، کس کو کہاں کیا صدقہ کرنا ہے، کس کو کیا کیا دینا ہے، کہ اگر غریبوں کو کپڑا دینا ہے یا راشن دینا تو پہلے رمضان سے پہلے یہ سب کچھ کر لیں. کاموں کی لسٹ بنائیں، کرنا کیا کیا، اور پھر اس کے لیے اوقات بھی لکھیں، کب کرنا ہے، کس تاریخ کو کرنا ہے، کس دن کو کرنا ہے، کس طریقے پہ کرنا ہے. سب سے پہلے وقت کی منصوبہ بندی. دوسری چیز پھر اس کے بعد ان چیزوں کی پابندی بھی، خود احتسابی بھی، یعنی اوقات مخصوص کر کے. جو خواتین مثلا جاب نہ کرتی ہوں یا ان کے بچے بہت چھوٹے نہ ہوں، اعتکاف کی نیت کر لیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اگر ممکن ہو تو. پھر اسی طرح جب آپ کو چاند نظر آئے تو آپ مسنون دعا پڑھیں. مسنون دعا کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام لما تحب وترضى یا ہلال ربی و ربک اللہ. پھر اسی طرح سحری کا اہتمام، کیونکہ سحری کھانے والوں کے لیے برکت ہے.
فرشتے اس وقت ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مثلا سحری کے وقت آپ اٹھے, پہلے آپ خود استغفار کر رہے تھے, جب کھانے لگے تب استغفار تو نہیں کر سکتے, آپ کھا رہے ہیں, فرشتے آپ کے لیے استغفار پڑھ رہے ہیں, وہ آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں, لہذا اس کا اہتمام. پھر اسی طرح سحر اور افطار کی دعائیں, افطار کی خاص طور پر دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, یہ مسنون دعا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. پیاس بجھ گئی, رگیں تر ہو گئیں, اور روزے کا ثواب انشاءاللہ واجب ہو گیا. یعنی اچھا گمان اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے تاکہ اجر واقعی ثابت ہو جائے. پھر اسی طرح اور کیا کرنا ہے, حرام چیزوں سے بچنا ہے, حرام مال سے بچنا ہے, حرام باتوں سے بچنا, چغلی, غیبت, شکایتیں, شکوے اور اس طرح کی چیزیں, اور لڑائی جھگڑا, ان سب چیزوں سے شعوری طور پہ بچنا ہے. اور اسی طرح صدقے خیرات کا اہتمام. پھر بتدریج پہلے عشرے میں کیا کرنا ہے, دوسرے میں کیا کرنا ہے, تیسرے میں کیا کرنا ہے, آہستہ آہستہ عبادات انکریز کریں. یہ نہیں کہ سب کچھ پہلے 2 دن کر کے پھر تھک کے بیٹھ جائیں اور بیمار پڑ جائیں, نہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے عادت بڑھاتے جائیں. اسی لیے آخری عشرے میں خوب عبادت, کیونکہ پہلے 20 دن تیاری ہو چکی ہوتی ہے آخری عشرے کی. اور پھر اسی طرح ایک رات میں ختم نہ کرنے کی کوشش کریں. بعض لوگ سارا مہینہ کچھ نہیں پڑھتے, شبینہ کر لیتے ہیں, ایک ہی رات میں سارا پڑھ کے آ جاتے ہیں, یہ 3 راتوں میں پڑھ لیتے ہیں یا 5 راتوں میں. یہ مسنون طریقہ نہیں ہے. پھر اسی طرح اپنے اہل و عیال کے لیے خوب دعائیں کریں, اپنے دوستوں کے لیے کریں, رشتہ داروں کے لیے کریں, سارے مسلمانوں کے لیے کریں, سارے انسانوں کے لیے کریں کہ اللہ سب کو ہدایت دے اور جہنم کی آگ سے بچائے. اور پھر خصوصی طور پر شب قدر جو ہے اس کے لیے کوشش, اور اگر شب قدر نصیب ہو تو یہ دعا پڑھنا نہ بھولیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور پھر کثرت سے صدقہ خیرات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز ہوا سے زیادہ سخی ہوتے تھے, اور تیز ہوا جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ جا پہنچتی ہے. یعنی جب کم ہوا لگتی ہے تو بعض اوقات ہر جگہ نہیں جاتی, لیکن جب تیز ہوا ہوتی ہے تو سب جگہ پہنچتی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے قول اور فعل کا تضاد دور کر دے, ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے, ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر لے. ہم سب کو بہترین چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے وقت میں برکت پیدا کر دے, ہماری مشکلات کو آسان کر دے, اور ہمیں اپنے دین کا خادم بنا لے. یا رب العالمین اس جگہ کو بابرکت کر دے. یا رب العالمین اس جگہ سے بے شمار لوگوں کو فیض اور نیکی پہنچے. یا اللہ تو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما, اور اپنی رحمتیں یہاں برسا, اور لوگوں کو بہترین طریقے سے اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما, سب کا سیکھنا قبول فرما. یا اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. یا رب العالمین تو سب کی کوششوں کو قبول فرما لے, اور سب کے لیے ان کی کوششیں صدقہ جاریہ بنا دے. سب بیماروں کو صحت دے, سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما, سب پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما, اور ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے, اور ہمیں اس رستے پر مرتے دم تک استقامت نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سے اس کوشش کو قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی
على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.